یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی صورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا، پھر آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں سجدہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1079۔ ابو ایوانہ وضا یشکری نے بیان کیا، ان سے عاصم اخول نے اور حسین سلمی نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے، اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہتے ہیں، اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1080۔ یحییٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ہم مکہ کے ارادہ سے مدینہ سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا، تو اس کا جواب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیا کہ 10 دن تک ہم وہاں ٹھہرے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1081۔ نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منا میں 2 رکعت یعنی 4 رکعتوں والی نمازوں میں قصر پڑی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ان کے دور خلافت کی شروع میں 2 ہی رکعت پڑی تھیں، لیکن بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1082۔